اب آئیے ہرس کی طرف. اچھا ہرس کے ساتھ ایک اور جملہ، ایک لفظ بولا جاتا ہے طمع. ہرس یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ چاہے، یعنی آپ کے لیے 2 جوڑے کافی ہیں، آپ 4 جوڑے چاہیں. آپ کے لیے 1 گاڑی کافی ہے، آپ 2 گاڑی چاہیں. آپ کے لیے 400 گز کا پلاٹ کافی ہے گھر، آپ نے کہا نہیں مجھے 1000 گز کا. اچھا اس کے لیے کوئی لمٹ اللہ تعالیٰ نے معین نہیں کی ہے. مطلب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ میں جو ہوں اسراف کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ بس تیری ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اسراف ہے. یعنی انسان جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ کی تمنا نہ کرے. اب ضرورت کا تعین انسان خود کرے گا. کسی کے لیے 1 روٹی کافی ہوتی ہے، کسی کے لیے 2 روٹی کافی ہوتی ہے، کسی کے لیے 5 جوڑے کافی ہوتے ہیں، کسی کے لیے 10 جوڑے بھی نہ کافی ہوتے ہیں. اس کا تعین وہ خود کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹ ہے، ایک رعایت ہے جو ہمیں دی گئی ہے. طمع کیا ہے کہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بچے، فرض کر لیں ایک بچہ جو ہے وہ چپس کی ضد کر رہا ہے، اس نے چپس کھانا شروع کیا، دوسرے بچے کو آپ نے آئس کریم دلائی، اس نے کہا نہیں میں آئس کریم بھی کھاؤں گا. تو دوسرے کو دیکھ کر، یا فرض کر لیں آپ نے ایک جوڑا خریدا، بڑی محنت سے بڑا وقت لگا کر چوائس کر کے بازاروں میں گھوم کر پیسے خرچ کر کے جب آپ وہ جوڑا پہن کر کسی شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو پتہ چلا اس سے اچھا جوڑا کوئی اور پہنا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کے سارے ارمانوں پہ اوس گر جاتی ہے اور آپ ہرس طمع میں مبتلا ہو جائے. پہلے ہرس میں مبتلا تھی، پھر طمع میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ مجھے ایسا جوڑا چاہیے. اور اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کے باوجود، نعمتوں کے ہونے کے باوجود انسان اسے استفادہ نہیں کر پاتا. ایک عجیب بے لذتی والی. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ آم کھاتے تھے، نہاری کھاتے تھے، کھیر کھاتے تھے. اب انہی چیزوں کو ہم دوبارہ کھا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان چیزوں میں لذت ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں آپ حلوہ پوری کھاتے تھے تو مہینے بھر آپ کو یاد رہتا تھا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو حلوہ پوری کھائی تھی. آپ نہاری کھاتے تھے، آپ کو یاد رہتا تھا. آپ غور کیجئے چیزوں میں وہ لطف نہیں رہا. آپ دیکھیں شادیاں ہوتی تھی پہلے تو یاد رہتا تھا کہ ماموں کے ولیمے میں جو قورمہ پکا تھا ویسا قورمہ پکانا ان کے بھانجے کی شادی میں. وہ قورمے یاد رہتے تھے، مطلب 10 سال پہلے کے. اب آپ دیکھ لیں، آپ روزانہ محرم میں قورمے کھا لیں اور آپ کو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں جسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے. آدمی ایک چیز کھا لیتا ہے پھر کہتا ہے اچھا اگر بریانی پڑی ہو تو وہ بھی لے آؤ. تو پہلے لوگوں کے پاس 2 4 جوڑے ہوتے تھے فقط، اور ایک جوڑا ہوتا تھا کہیں شادی بیاہ میں آنے جانے کے لیے. فقط ایک جوڑا، ایک اچھا جوڑا ہم رکھتے تھے، باقی جوڑے ہم استعمال کرتے تھے. اب جو ہے وہ الماری کی الماری بھری ہوتی ہے. 10 مجلسیں عشرے کی تو 10 جوڑے جسے کہتے ہیں محرم میں تیار ہیں. تو شادی بیاہ کی تقریبات میں کیا حال ہوگا. تو یاد رکھیے کہ ہرس اور طمع جو ہے، اسپیشلی جو طمع ہے مطلب دوسرے کو دیکھ کر، مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو بڑا خوش واپس آتے تھے کہ چلو بھائی اپنے بھائی سے ملاقات ہو گئی، اپنی بہن سے ملاقات ہو گئی، اپنی امی کے گھر ہو کے آ گئے. اب ہم جاتے ہیں تو واپس آ کے کیا کہتے ہیں، دیکھا تمہارے بھائی کے گھر میں کتنے اچھے پردے لٹکے ہوئے، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ بھائی پردے لانے ہیں میچنگ کے، اور وہ تم نے جو ہے فلاں کمپنی کے لا کے دے دیے فلاں دکان سے سیکنڈ ہینڈ، اور یہ جو ہے ایسے پر. اب ہم لوگ جب اپنی تقریبات سے واپس آتے ہیں، شادی بیاہ میں جا کر واپس آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے واپس آتے ہیں، یقین کریں ایک جسے کہتے ہیں لے کر واپس آتے ہیں. فلاں جو جوڑا پہنی ہوئی تھی اگر میرا ایسا ہوتا، فلاں کے گھر میں جو پردہ یا کارپیٹ یا فرنیچر تھا ایسا ہم بھی چاہ رہے تھے لینا، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. یا فلاں نے فرض کر لیں آپ نے گاڑی بھی خریدی ہے، دوسرے کے گھر میں گئے تو اچھے ماڈل کی نئی اور سفید نئی گاڑی، خوبصورت گاڑی موجود ہے، تو آپ نے کہا نہیں یہ اس گاڑی کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ تو رکشے سے بھی بدتر ہے، ہمیں تو وہ گاڑی چاہیے. تو آپ دیکھ لیجئے طمع جو ہے انسان کے لیے بہت ہی حرص تو یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کو اپنی ضرورت سے زیادہ مل گیا، آپ خوش ہو گئے، لیکن جہاں آپ نے ایک دوسرے کی نظروں کی طرف، ایک دوسروں کی چیزوں پہ، کہتے ہیں کہ جو شخص مولانا کہ جو شخص لوگوں میں عزت چاہتا ہے وہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے استغنا ہو جائے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دوست، میری بہن، میرا بھائی، میری جسے کہتے ہیں کہ میری پڑوسن جو ہے میری عزت کرے، تو آپ اس کی چیزوں پہ نظر نہ رکھیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے گھر جائیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرا فوراً اس موبائل کی تعریف شروع کر دیں سلام دعا سے پہلے، اور کوئی گفتگو ہی نہ کرے، تو آپ کہیں گے یار آپ تو بہت ہی سطحی قسم کے آدمی ہیں، میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ جو ہے میرے موبائل، میری گاڑی، میرے ڈریس کی طرف توجہ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو لوگوں میں، تو لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے مستغنی ہو جائے. اکثر لوگ ملتے ہیں اور فوراً بتلا دیتے ہیں، جس سے آپ ملنے جاتے ہیں وہ دوسرے کو بتلا دیتا ہے یہ شخص مجھ سے اس لیے ملنے آیا ہے کہ اس کو فلاں کام ہے، فلاں چیز چاہیے، قرض چاہیے، یا کوئی بھی کام نکلوانا ہے.
تو حرص و طمع جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. اور ایک گناہ بے لذت جسے کہتے ہیں کہ نعمتوں کے ہونے کے باوجود ایک بے لذتی کی کیفیت ہوتی ہے. یہ شاید واقعہ ہم نے آپ کو سنایا بھی ہو, لیکن حرص کے حوالے سے بڑا اچھا جسے کہتے ہیں کہ واقعہ مچھیرا اور مچھلی کا, کہ ایک مچھیرا تھا, اس نے مچھلی پکڑی. مچھلی جب جال میں آئی تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی. اس نے چھوڑ دیا بغیر کسی خواہش کے. جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ مانگ ہی لیتے. دوسری مرتبہ مچھیرا گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم میرا جال اور میری کشتی کو نیا بنا دو, یہ ٹوٹ پھوٹ گئے اور جال جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے, تاکہ میرا روزگار جو ہے مستحکم ہو سکے. تو مچھلی نے کہا جاؤ تمہارے گھر نیا جال اور نئی کشتی تیار ہے. وہ گیا تو نیا جال اور نئی کشتی پڑی ہوئی تھی. وہ بڑا خوش ہوا. کچھ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ مچھلی دوبارہ ملے, اس کو تم اپنے جال میں پکڑو تو یہ کہنا کہ ہمیں گھر چھوٹا سا چاہیے, جھوپڑی میں رہتے رہتے ہمارے بہت دن گزر گئے. تو وہ گیا, مچھلی پکڑی. مچھلی نے پھر وہی جملہ کہا. اس نے کہا مجھے ایک چھوٹا سا گھر چاہیے, جھوپڑی کافی نہیں. تو مچھلی کہتی ہے ٹھیک ہے تم گھر جاؤ, چھوٹا سا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ واپس آیا تو گھر موجود تھا. کچھ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ اگر وہ یہ کام کر سکتی ہے تو وہ ہمیں بڑا گھر بھی دے سکتی ہے, محل جیسا. تو اس کو کہو کہ ہمیں محل جیسا گھر چاہیے. تیسری مرتبہ واپس آیا تو محل جیسا گھر موجود تھا. کچھ عرصے بعد بیوی نے کہا کہ ایسے محل کا کیا فائدہ, نہ تم بادشاہ ہو نہ میں ملکہ. تو جاؤ اس سے کہو کہ تمہیں بادشاہ چاہیے اور میں ملکہ بننا چاہتی ہوں. وہ چوتھی مرتبہ بیچارہ گیا, اس نے مچھلی پکڑی. مچھلی نے کہا کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں, میری بیوی ملکہ. انہوں نے کہا جاؤ شہر کے لوگ, ملک کے افراد جو ہیں تمہارے لیے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں, تم بادشاہ سلامت بن چکے ہو. وہ گیا تو لوگ کھڑے ہوئے تھے ہار پھول لے کے. وہ بادشاہ بن گیا, اس کی بیوی ملکہ بن گئی. اب دن گزرتے گئے, اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے, لیکن حرص. تو ایک دفعہ ملکہ عالیہ کی جو ہے وہ آنکھ کھلی صبح ہم لوگوں کی طرح, جب سورج طلوع ہو رہا تھا, فجر میں نہیں, صبح آنکھ کھلی جب سورج طلوع ہو رہا تھا. کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. تو بس ملکہ عالیہ کے ذہن میں آیا کہ میری سلطنت میں میری مرضی کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوگا. سورج مشرق سے کیوں طلوع ہو رہا ہے, مغرب سے ہونا چاہیے. اور کہا بادشاہ سلامت کو جاؤ دوبارہ جال اور کشتی لے کے اس مچھلی کو بولو کہ مجھے چاہیے کہ سورج آئندہ مغرب سے طلوع ہو. بادشاہ سلامت بیچارے جال اور کشتی لے کر بیگم کی جسے کہتے ہیں مشوروں پہ چل کر بادشاہ ہونے کے باوجود مچھیرے رہے. دریا پہ گئے, مچھلی پکڑی. مچھلی نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں, سب کچھ مل گیا؟ کہنے لگے نہیں, میں چاہتا ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. تو مچھلی نے کہا جاؤ, تمہارا پرانا گھر, کٹیا, پرانا جال, پرانا کشتی اور پرانی کشتی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. واپس آیا تو وہی اپنی حالت میں واپس آ چکا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکایت اس لیے ہے کہ انسان جب حرص کرتا ہے تو اس کی حرص خدائیت, الہیت میں جا کے رکتی ہے. بس میں خدا بننا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں, لذت نعمت کے اندر نہیں ہے, لذت اس دل میں ہے, اس شخصیت میں ہے, اس نفس میں جو اس لذت کو استعمال کر رہا ہے. ورنہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ افطار میں کیا ہے. ہاں دوپہر کے کھانے میں آپ پوچھتے ہیں کہ ابھی کھانے میں کیا پکایا. چاول پکائے, میں نے چاہا تھا کہ آج میرا جی چاہ رہا تھا روٹی کھانے کا. اچھا روٹی پکائی ہے, میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج اگر رہتا ہوتا اس کے ساتھ رہتا ہے, تو اگر پاپڑ بھی ہوتا, مطلب ایک لسٹ آپ کے ذہن میں خود بخود. لیکن ایک انسان بھوکا ہو اور اس سے آپ پوچھیں کیا کھاؤ گے, وہ کہ کبھی زہر بھی لا دو تو کھا لوں گا, مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے. تو جب آدمی حرص میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کو کم در لگتی ہے, اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کہتے ہیں مولا کا قول ہے کہ لالچ تھکاوٹ کی سواری ہے. حرص جو ہے وہ ایک ایسی سواری ہے جس پہ آدمی چلتا چلا جاتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا ہے سوائے تھکاوٹ کے. بلکہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, لالچ کی سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے. آپ نے دیکھا شہزادی یہ مچھیرے کی کہانی میں کس طرح وہ اپنے دور میں واپس آ گئے. ہارون, فرعون, قارون, نمرود, شداد, یہ سب جو تھے بادشاہ بننے سے پہلے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے, لیکن جب بادشاہ بن گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب میں سب کچھ ہو گیا ہوں تو خدا بھی مجھے ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ رزق تقسیم ہو چکا, حریص محروم ہو چکا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حرص اور لالچ کا اظہار کر کے خدا سے مانگوں اور کچھ اور مل جائے تو یہ عبث ہے. رزق تقسیم ہو چکا ہے, جو آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا. اب مزید آپ لالچ کر کے اپنے آپ کو لالچ کی سبب
مطلب اگر آپ خواہش کریں کہ مجھے اور مل جائے تو نہیں ملے گا. اور دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا بھوکا اور مال کا بھوکا. ہاں علم کا بھوکا اگر سیر نہیں ہوتا تو اس کے لیے ثواب ہے، اور علم کی جد و جہد میں اس کو مسلسل ایک جسے کہتے ہیں اجر مل رہا ہے. لیکن مال کا جو بھوکا ہے اس کو اجر نہیں مل رہا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنے لیے سخت سے سخت حساب کی تیاریاں کر رہا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ سخت حساب ہوگا. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے استاد کو کہے کہ میں کس سبجیکٹ کا ایگزام دوں، تو استاد کہے ایک سبجیکٹ کا. پھر دوسرے دن آگے کہے کہ نہیں مجھے 2 سبجیکٹ کے ایگزام دینا ہے. پھر تیسرے دن آگے کہ نہیں میں 3 مضامین 3 کتابوں کے ایگزام دوں گا. تو دیکھا جائے تو وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. جب استاد نے کہہ دیا کہ ایک مضمون کا، ایک سبجیکٹ کا، ایک کتاب کا امتحان دینا کافی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ جس کا آپ حساب دے سکتے ہیں. تو آپ مزید مال حاصل کر کے اپنے آپ کو مزید سخت حساب میں کیوں مبتلا کرنے کی، جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو حفظ کرنی ہے تو کس میں کیجیے؟ بہشت کے درجات میں سبقت لے جانے سے بڑھ کر کوئی اور حرص نہیں ہے. یہ حرص ہے جو جائز ہے. مطلب ایک شخص نیک ہے، عالم ہے، علم دین رکھتا ہے، تقویٰ رکھتا ہے، اب آپ اسے کمپٹیشن کیجیے تقوی کا، علم کا، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہو جائے گی، اس کی شہرت ہے تو میری بھی شہرت ہو جائے گی، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو میری بھی تعریف کریں گے. نہیں، یہ کمپٹیشن جائز نہیں ہوگا. جائز کیا ہوگا کہ اللہ اس سے خوش ہے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بھی خوش ہو جائے، اللہ اس سے جتنا خوش ہے اللہ اس سے زیادہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس صورت میں آپ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا. جبکہ دوسری صورت میں، اول و ذکر صورت میں، آپ کیا کریں گے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کو شہرت ملے، ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کو عزت ملے، اور اس کی عزت، شہرت یا مال و دولت زائل ہونے پر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے. بہشت کے درجات کے لیے حرص جائز ہے، بشرط یہ کہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہو. یعنی اگر کوئی نیک عمل آپ کر رہے ہیں تو نیک عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہو.